میں ایک دفعہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا تھا، بہت پرانی بات ہے۔ جہلم کا ایک شخص آیا، اس نے پورا وہ ٹھیلا ہوتا ہے ریلوے اسٹیشن پہ وہ بھرا ہوا سامان سے، کہنا یار عرفان صاحب میں نے کہیں تھوڑا سا باہر جانا ہے، بڑا ضروری، کوئی بندہ نہیں مل رہا جو اس میرے سامان کو لک آفٹر کر لے۔ تو اتنے میں ایک جہلم کا ایک بڑھئی تھا، یہ جو ترخان جس کو کہتے ہیں، وہ نظر آیا۔ میں نے کہا یار اس کو کھڑا کر دے، تو چلا جا۔ کہنا یہ تو چور ہے۔ میں نے کہا جب اس چور کے ذمے تو اپنے مال کی راکھی کر دے گا تو یہ چوری نہیں کرے گا، تو اس پہ ٹرسٹ کر کے تو دیکھ۔ ہم نے معاشرے میں ٹرسٹ کو توڑ دیا، کسی پر اعتبار نہیں کرتے، اپنے گھر سے پرزیوم کر کے چلتے ہیں کہ یار شہد لینا ہے تو نمبر 2 ہوئے گا، فلاں چیز نمبر 2 ہوگی۔ خدا را یہ مس ٹرسٹ چھوڑ دیں، اپنی زندگی کو حسین بنائیں، خوبصورت بنائیں، آسان بنائیں۔ ٹرسٹ جب آپ کا ٹوٹتا ہے گلٹ پیدا ہوتا ہے۔ آج میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ڈپریشن اور فرسٹریشن کا شکار ہے۔ اس کی ریزننگ بھی ہے، مگر مس ٹرسٹ بھی اس کی ایک بہت بڑی ریزننگ ہے۔ ہم نے اعتبار کرنا چھوڑ دیا۔ معاشرہ چل سکتا ہے بغیر اعتبار کے؟ آپ سارے گوشت لے کے آتے ہیں اپنے گھروں میں، کبھی سامنے ذبح کروایا ہے بکرا؟ آپ کو یہ ٹرسٹ ہے کہ یہ مسلمان ہے بیچنے والا، اس نے حلال ہی کیا ہوگا، تو یہ دیگر معاملات میں بھی تو معاشرے پہ ٹرسٹ کریں۔ باقی معاملات میں نہیں کرتے، گوشت لے آتے ہیں کہ یہ حلال ہوگا۔ تو ٹرسٹ ہم نے چھوڑ دیا، جس سے ہماری ریلیشننگ کمزور ہو گئی۔ اللہ سے بھی تعلق تبھی مضبوط ہوتا ہے جب آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا جتنا اللہ پہ بھروسہ کم ہوگا اتنا تعلق کمزور ہوگا، جتنا اللہ پہ بھروسہ زیادہ ہوگا تعلق مضبوط ہوگا۔ جب ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے اللہ مجھے دکھا تو صحیح تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا اور ان کے ہڈیاں اور پنجر اور ہر چیز جوڑے گا، اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے بھروسہ نہیں؟ یا اللہ بھروسہ تو ہے، ڈر گئے پیغمبر، مگر میں مشاہدے سے اس میں تقویت چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ نے ایک خاص طریقے سے گزارا اور ان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوا۔ جب آپ معاشرے پہ ٹرسٹ شروع کر دیں گے آپ کے معاشرے کی فضا بدل جائے گی۔ ہمیں اس فضا کو بدلنا ہے۔ میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں، میں نے آج تک کبھی 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں بھی نہیں یہ سوچا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے کبھی دماغ میں یہ بات نہیں لایا کہ یہ شخص مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ میں نے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جراثیم سے بچنا ہے، مکھی سے بچنا ہے، مچھر سے بچنا ہے، کیڑوں سے بچنا ہے، تو اس کے لیے بیسٹ حال یہ ہے کہ اگربتی لگا دو، بدبودار دعائیں نہ چھڑکو۔ یہ ہے اصول۔ برائیوں کا علاج پازیٹیوٹی سے، مطرد نہیں ہونا۔ آپ دیکھیں رسول اللہ کا طریقہ، لوگوں نے کچھ لوگوں کی شکایت کی کہ فلاں شخص یہ کرتا ہے، فلاں شخص یہ کرتا ہے، میرے آقا نے اس بندے کی تذلیل نہیں کی۔ آپ نے فرمایا زمانے کو کیا ہو گیا، جمع کا صیغہ استعمال کر دیا، لوگ ایسا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح بات کر دی۔ ہم ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں ہر بندے کو، اس پہ ڈائریکٹ تنقید کرتے ہیں، اور جو کہ بلا تحقیق ہوتی ہے۔ ایک اصول سیکھ لیں، ایک اصول بنا لیں، آج کے بعد آپ نے گھر میں، دفتر میں، بازار میں کسی پہ تنقید نہیں کرنی، تنقید چھوڑ دیں۔ جب آپ تنقید چھوڑ دیں گے آپ یقین کریں محبتیں آپ کا مقدر بن جائیں گی، اور محبت ہی کی ہمارے ہاں کمی ہے۔ کیونکہ میں نے جب قرآن میں صلہ رحمی کو پڑھا بہت شدت سے اس کو محسوس کیا، اور آپ یقین کریں جتنی صلہ رحمی اپنے خونی رشتہ داروں سے میں کرتا ہوں شاید کوئی سوچ بھی نہ سکتا ہو، تصور میں بھی نہ لا سکتا ہوں۔ میں
پریکٹس کرتا ہوں. جو چیز مانتا ہوں، جس کو سمجھتا ہوں، اس کو 100% پریکٹس کرتا ہوں، صرف تعریف نہیں کرتا. ہم لوگ سب عاشق رسول کہلاتے ہیں، رسول اللہ کا کہنا نہیں مانتے. آپ کی فالوئنگ نہیں ہے ہمارے پاس، نقل نہیں کرتے، پیروی نہیں کرتے، کہنا نہیں مانتے. ہم خود سارے پیاسے ہیں محبتوں کے. مائیں آتی ہیں، بچہ ادب نہیں کرتا. ساسیں آتی ہیں، بہو ادب نہیں کرتی. بیٹا کہنا نہیں مان رہا، وفا نہیں رہی. میرے پاس جب مائیں آتی ہیں بچوں کی شکایت کرتی ہیں، میں انہیں ایک بات کرتا ہوں کہ تیرا بچہ فرما بردار نہیں ہے، مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ تو اللہ کی کتنی فرما بردار ہے. تو اللہ سے اپنی فرما برداری کی ریٹنگ بڑھا دے، تیری اولاد تیری وفادار نہ ہو تو میں تیرا مجرم. تو اللہ سے وفاداری تو بڑھا، اللہ کی بات تو مان، اس کی اوبیڈینٹ تو ہو، تیری اولاد تیری اوبیڈینٹ ہو جائے گی. یہ مکافات عمل ہے جو چلتا ہے. زمانے سے وفاداریوں کی امید رکھتے ہو اور خود کوئی وفا کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسے نہیں ہوتا. سارا معاشرہ کنویں کی آواز ہے، جو آواز دو گے لوٹ کے تمہیں آئے گی. یا تمہارا پھینکا ہوا وہ گیند ہے جو کسی دیوار پہ تم نے مارا ہے، وہی پلٹ کے تم تک آئے گا. جب تک محبت تقسیم نہیں کرو گے، سکون تقسیم نہیں کرو گے، کیسے ملے گا؟ کیوں الٹی جھوٹ میں لگے ہوئے ہو؟ معاف کرتے نہیں اور اللہ سے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ جو شخص پہلے معاف کرتا ہے جس کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہو، اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، خدا کی قسم اللہ اس کی کبھی نہیں ٹالتا. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کبھی نہیں ٹالتا. کیوں؟ کہ وہ پہلے اللہ کی سنت پہ چلتا ہے معاف کرنے کی، تو پھر اللہ اس کی کیسے ٹالے گا؟ اور جس نے معاف کرنا سیکھ لیا اس کو دین آ گیا، اس کو دین آ گیا.